بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه الطبراني۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی اور شہنشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، اور درود و سلام سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، پردہ نشیں ماں بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی اور اسے نزول قرآن کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اگر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ ممتاز ہے جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ منور ہیں جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ معزز و مکرم مہینہ ہیں جس میں روزے دار کو رب کائنات دو مسرتیں عطا کرتا ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے وقت ملے گی۔ یہ وہ ماہ محبوب ہیں
جس میں روزے دار کے منہ کی بو رب کریم کے یہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوبیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہیں جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ وہ ماہ عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے دنیا و ما فیہا سے کٹ کر مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ اگر ان تمام فضیلتوں کو کوئی سمیٹ نہیں پا رہا ہے تو افسوس ہے اس پر کہ مبارک مہینہ آیا اور نہ اپنی مغفرت کر سکا، نہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکا، نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکا۔ اس کے لیے نہ تلاوت قرآن مجید کی پابندی کی، نہ نماز تراویح پابندی سے پڑھا، نہ ہی صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا گڑ گڑایا۔ بس یوں ہی رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے کا مہینہ سمجھ کر گزار دیا۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشی ماں و بہنوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینہ نصیب کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، جو کہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے، صحت تندرستی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قیام بھی کیا، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھا، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، چاہے وہ مساجد ہوں یا مدارس، بیوہ ہوں یا یتیم، مجبور ہوں یا مقروض، ہر ایک کا خیال رکھا۔ خوش نصیب ہیں ایسے لوگ، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس بابرکت مہینے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا، نہ انہوں نے تلاوت کی، نہ قیام کیا، نہ ہی صدقہ و خیرات اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھا، یوں ہی رمضان گزار دیا۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے، مرد پر، عورتوں پر بھی فرض ہے، ہر بالغ پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ بلوغت کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح رمضان کے مہینے میں ایک مرد کو یہ آزادی دی گئی ہے، ایک مرد کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ خوب اس مہینے میں عبادت و بندگی کریں، اسی طرح ایک عورت کا بھی وہی حق ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں عبادت و بندگی کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ آج جس عنوان کے تحت آپ حضرات اور ماں و بہنوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ہے ماہ رمضان اور خواتین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 کے اندر فرمایا، اللہ نے مردوں کا بھی ذکر کیا، ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں،
والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ 10 صفات بیان کی، 10 طرح کے مردوں اور اسی طرح 10 طرح کی عورتوں کا اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ساتھ ہی ساتھ اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ مسلمان، مومن، فرما بردار، اس میں سے ایک اللہ نے ذکر کیا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صرف مردوں کو ہی خطاب کر کے کوئی بھی حکم نازل کر رہا ہے، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ عورتوں کا کیوں نہیں تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا بھی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلی خواہش کو پورا کیا۔ اس میں روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتوں کا تذکرہ، مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، بخشش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے متعلق فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزہ رکھا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے۔ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ روایت طبرانی، ابن حبان، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت 5 وقت کی نماز ادا کریں، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھیں، وحفظت فرجها، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جن عورتوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی، جو عورتیں ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں گے کہ وہ پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کریں گے، وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی کریں گے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں گے، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، 8 دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص ہے، باب الریان، وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور 7 دروازے کے بھی اختیار دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے میری بہنوں،
اس حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی جنت کی، خوشخبری دی جنت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 کے اندر 10 طرح کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کر کے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی۔ مغفرت بھی، اجر عظیم بھی، اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ کن عورتوں کے لیے؟ پہلی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا پنجگانہ نماز کی پابندی کرے۔ جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ ان کے کچھ خصوصی مسائل ہوتے ہیں۔ ایام مخصوصہ یعنی ایام حیض میں وہ نماز ادا نہیں کرے گی، روزے بھی نہیں رکھے گی، بعد میں ان کی قضا کرے گی، روزے کی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے، آسانی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ وہی تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے، رمضان میں نام بدل گیا۔ تراویح امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تراویح کے متعلق لکھا ہے کہ تراویح ترویحتن کی جمع ہیں، معنی ہے کچھ دیر آرام و راحت کرنا، کچھ دیر استراحت کر لینا، آرام کر لینا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ پہلے لمبا قیام ہوتا تھا، فجر تک، فجر سے پہلے گھر جا کر سحری کھاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ معطا امام مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت لگاتے لگاتے مسجد میں دیکھا لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، الگ سے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ پھر حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ ذمہ داری دی کہ تم لوگ نماز پڑھاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک رکعت میں ایک رکعت میں 100 آیت کریمہ کی تلاوت کرتے، 100 آیت کریمہ کی۔ اب اندازہ لگا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم سحری کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ تو اتنا لمبا قیام۔ اب 4 رکعت کے بعد صحابہ کرام کچھ دیر استراحت فرماتے تھے، آرام کرتے تھے، تو اس کا نام تراویح ہو گیا۔ تراویح ہو گیا یہ نماز۔ تو جس طرح تراویح کی نماز مرد پڑھا کرتے ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف، اللہ معاف کر دے گا۔ جس نے امام کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جس نے امام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، اور بالخصوص وہ لوگ جو امام کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ نکل جاتے ہو، سنو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ رات کا قیام کیا حتی انصرف، پوری نماز پڑھی، پوری کی پوری وتر کی 11 رکعت نماز پڑھ لی آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا پورے رات کے قیام کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اب جب یہاں پورے رات کے قیام کے برابر ثواب مل ہی گیا تو الگ سے نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ الگ سے نوافل پڑھنا چاہتے، چونکہ نوافل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، 2 رکعت 4 رکعت آپ جتنا چاہو پڑھو، اسے چاہے کہ وتر کی نماز نہ پڑھیں، وتر کی نماز کو آخر بنائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ اسے رات بھر کے قیام کے برابر ثواب ملے گا، اس سے وہ محروم رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح بھی پڑھے اور وتر کی نماز بھی پڑھی۔ روایت ہے ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات اوتر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں 8 رکعت نماز پڑھی،
تراویح کی نماز 8 رکعات 8 رکعت نماز پڑھی، وہ اوتر اور وطر بھی پڑھی۔ صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ 8 رکعت تراویح کی نماز بھی پڑھی، ساتھ وطر بھی پڑھی۔ تو جو لوگ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھتے ہیں اسے اللہ کے نبی نے فرمایا رات بھر قیام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی الگ سے نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس فضیلت سے محروم رہے گا۔ جس طرح مرد حضرات تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی اس میں حصہ لیں۔ مساجد کے اندر اگر ان کے لیے نماز کا اہتمام ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اب اللہ کی لونڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت روکو۔ نماز عورتیں گھر میں پڑھے یہ اس کے لیے بہتر ہیں، عورتوں کے لیے نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن نبی فرماتے اگر وہ مساجد آنے کی اجازت تم سے مانگ رہے ہیں، دوسری بات ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اپنے شوہروں سے یا جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے گھر کے بڑوں سے وہ اجازت طلب کر رہی ہے کہ مجھے مسجد جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، روکو مت، لا تمنعوا۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو سنایا تو اس کے بیٹے نے کہا میں تو ضرور رکوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ بحث کر رہے ہو، زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ پھر مرتے دم تک اپنے بیٹے سے بات چیت بند رکھ، ترک کر دیا، میں حدیث سنا رہا ہوں تم مجھ سے اختلاف کر رہے ہو۔ نبی فرماتے مت روکو عورتوں کو مسجد آنے سے، اجازت طلب کر رہے ہیں تو مجھے اجازت دے دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو خواتین مسجد آنا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کے جو بڑے ہیں، اگر شوہر ہیں، والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان سے اجازت طلب کریں، ان سے کہیں کہ میں فلاں مسجد کو نماز کے لیے جا رہی ہوں، اور ان کو چاہیے کہ اجازت دے دیں۔ تراویح کی نماز بڑی فضیلت ہے نماز کی۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ جو خواتین مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں انہیں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دور کی عورتوں کو جب دیکھا تو کہنے لگی کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر میں ہی نماز پڑھو۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ کیوں؟ اس وقت وہ سادگی نہیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو خواتین مساجد کے اندر نماز کے لیے آئیں، جمعہ میں آتی ہیں، تراویح کی نماز میں آتی ہیں، ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن، سال میں ایک مہینہ رمضان کے مہینے میں، اس زمانے میں، اور اگر کوئی عمرہ حج کرنے جائیں تو پھر وہاں مردوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں فجر میں بھی آیا کرتی تھی اور دیگر وقتوں میں بھی آیا کرتی تھی۔ جو خواتین مساجد کے اندر آئیں، علماء کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات، پردے کا خوب اہتمام کریں، بے پردگی سے مسجد نہ آئیں، برقع ہو، بڑا چادر ہو، بڑی چادر وغیرہ اچھا اوڑھ کے آئیں، بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ دوسری بات، آتے جاتے کنارے سے آئیں، راستے کا جو کنارہ ہے اس کنارے پہ چلیں، مرد سے اختلاط نہ ہو۔ تیسری بات، خوشبو استعمال نہ کریں، کوئی بھی پرفیوم ہو، کچھ بھی ہو، عورتیں استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اگر وہ خوشبو لگا کر یہ نیت ہے اس کی کہ دوسروں کو میری خوشبو حاصل ہو، تو نبی نے اتنی سخت الفاظ فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ پانچویں چیز، زیب و زینت ظاہر نہ کریں،
زیب و زینت ظاہر نہیں کریں، مسجد سادگی سے آئیں، خوب بن سنور کر، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کسی تقاریب میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، شادی بھی آ کے یہاں آئے برقع بھی کھول دیے دوسروں کو کپڑا دکھانے کے لیے، زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، سادگی کے ساتھ مسجد آئیں۔ اب دیکھیں مارکیٹ میں کئی الگ الگ طرح کے برقعے نکلے آئے ہیں، رنگ برنگے برقعے۔ بھائی برقع پہنتے کس لیے ہیں؟ پردے کے لیے۔ آپ نے ایسا برقع پہنا کہ نظر ازر کی جا رہا ہے مرد حضرات کی، ایسے برقعے سے بچے، کالا کپڑے کے برقع پہنے، سادگی کپڑا استعمال کریں۔ آج کل ایک مارکیٹ میں ایک نیا نکلا ہے، وہ جو منہ میں پٹا باندھتے ہیں، یہاں ماشاء اللہ لکھا رہتا ہے، علماء اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے بچیں۔ یہاں بڑا ایک کالا کپڑا ہے، اس کے اوپر سفید دھاگے میں یا کچھ چیزوں میں ماشاء اللہ اتنا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے پٹے میں پورے۔ یہ سادگی ہے، یہ سادگی نہیں ہے، ایسے کپڑوں سے بچیں۔ آخری بات جو کہ بڑی اہم ہے وہ ہیں کہ مساجد آتے وقت اور مساجد میں آواز پست رکھیں، ان کی آواز بلند نہ ہو۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد پہلے صف میں ہوتے تھے، بعد میں پیچھے عورتیں ہوتی تھی۔ امام اگر نماز میں کچھ بھول جائیں، مرد حضرات لقمہ دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، عورتیں کیا کرے گی؟ ہاتھ سے تالی بجائے گی، وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی۔ وہ یہاں بھی اجازت نہیں ہے ان کو کہ وہ امام کو یاد دلانے کے لیے اپنی زبان کھولے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، پاکی صفائی کا اہتمام کریں، پاکی صفائی کا۔ یہ چنگم کھا کے یہ حسیروں پہ چپکا دیے، چنگم کھا کے جو فلٹر ہے پانی کا اس کی نل میں جا کے چپکا دیے، یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ مسجد کے اندر پاکی صفائی کے لیے کوئی مؤذن نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے چند ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، وہ مسجد کی پاکی صفائی کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک کا فرض ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھیں، ہر ایک کا، چاہے وہ امام ہو، چاہے مساجد کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ مصلی ہوں، ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مسجد کو جہاں تک ہو سکے پاک رکھیں، صاف رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ ان باتوں کا جب جو عورتیں خیال کریں، علماء کہتے انہیں اجازت ہے کہ وہ آئیں مسجد کے اندر، اور جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ان کو مسجد نہیں آنا چاہیے۔ وہ ثواب کے بدلے وہ کہیں وہ گناہ کا حقدار نہ بن جائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے احکام مسائل بیان کی جاتے ہیں، لیکن اس سے خواتین محروم رہتی ہیں۔ اسی لیے بھی جمعہ کے دن اور خاص کر کے ایسی جب کوئی دینی پروگرام ہو، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے بعد دروس کا اہتمام ہوتا ہے، ان میں ضرور بیٹھیں تاکہ انہیں بھی دین کے احکام مسائل معلوم ہوں۔ کچھ ایسے احکام مسائل خواتین کے متعلق جو خاص ہیں میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ جیسے کئی طرح کی خواتین ہیں جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں قضا کریں گی۔ حائضہ عورتیں وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں، نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کے لیے۔ حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، وہ مائیں بہنیں جو حاملہ ہوں، اور مرضعہ عورتیں یعنی وہ مائیں بہنیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ حاملہ اور مرضعہ اگر انہیں اپنے بچوں پر یہ خوف ہے کہ اسے نقصان پہنچے گا تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، نماز پڑھے گی، نماز ان کے لیے معاف نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گی۔ روزہ وہ بعد میں قضا کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں۔ حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والی عورتیں، پہلے تو حدیث جامع ترمذی وغیرہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دیا ہے۔
یعنی وہ جب سفر میں رہیں گے مسافر تو روزہ نہیں رکھیں گے. البتہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے، طاقت ہے اس کی، سفر آسان ہے، کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں، اختیار ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی عطا کی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاملہ اور مرضعہ بعد میں روزے کی قضا کرے گی. دوسرے ائمہ کرام، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور سید التابعین اور بہت سارے تابعین، سعید بن المسیب وغیرہ. سعید بن المسیب کو سید التابعین کہتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے سعید بن المسیب. ان کا کہنا ہے کہ حاملہ اور مرضعہ خواتین رمضان میں تو روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں بھی نہیں قضا کرے گی. اگر علماء کہتے ہیں دونوں حدیث کو جو آپس میں دونوں کی تعارض ہو گیا، تو علماء نے تطبیق کیوں دی کہ اگر مرضعہ اور حاملہ، دودھ پلانے والی عورتیں اور حاملہ عورتیں اگر بہت کمزور ہیں، ان کو خوف ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا، تو وہ ایک ایک روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو فدیہ دیں گے، کھانا کھلائیں گے. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اپنی بیٹی کو انہوں نے قریشی آدمی کے نکاح میں دیا تھا. جب ان کی بیٹی حاملہ ہو گئی، روزے میں تھی، پیاس لگی، تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم پانی پی لو، روزہ توڑ دو اور اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. کتنا کھلائیں گے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1.25 کلو، کیونکہ ایک سا 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 کلو، نصف سا 1.25 کلو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے، ان کو اللہ نے بہت عمر دی تھی، اولاد بھی اللہ نے بہت دی تھی، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، مال بھی اللہ نے بہت دیے تھے، کافی عمر ملی ان کو. بوڑھے ہو گئے تو آخر میں 2-3 سال وہ روزہ نہیں رکھ سکے، اور وہ اپنے روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلاتے، گوشت اور روٹی. علماء لکھتے ہیں کہ آپ جس طرح جو دن کھاتے ہو وہی کھانا مسکین کو دو. آپ اگر گوشت کھا رہے ہو، مسکین کو گوشت کھلاؤ. انس بن مالک ایسا کرتے تھے. 2 طریقہ ہے فدیہ ادا کرنے کا، یا تو آپ مہینے بھر کا راشن لے کر، جو ایک نصف سا ہے اس کے حساب سے آپ کسی غریب مسکین کو دے دیں، یا ہر دن اپنے روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. جو بہت زیادہ مریض ہیں، شفا یاب کی امید نہیں ہے کہ یہ پھر کبھی شفا یاب ہوں گے، یا جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، بوڑھے بزرگ، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، وہ بھی اپنے روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گی کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو یہ جو مہلت دی ہے، اس کی رخصت دی ہے، آسانی کی ہے. آخر میں 2-4 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت و بندگی کیا کرتے تھے، اور جو خواتین ہوتی تھی صحابیہ یا ان کے بعد کی، وہ بھی اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے. لیکن آج کل دیکھا جائے تو خواتین بہت پیچھے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک ہے کوکنگ، دوسرا ہے شاپنگ. کوکنگ یعنی کچن، مطبخ، صبح سے لے کے سحری کا انتظام کرنا، برتن دھونا، پھر شام کو عصر سے لے کے رات تک تیاری کرنا، کھانے پینے ہی میں وقت گزر جاتا ہے. پرانی آپ اپنے دادیوں کو، نانیوں کو، خالاؤں، پھوپھیوں کو یاد کریں، پرانے آج سے 10-15 سال پہلے کی خواتین کو یاد کیجیے. وہ کھانا بھی پکاتی تھی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا تلاوت بھی کرتی تھی، ذکر اذکار بھی کرتی تھی. اس زمانے کے مرد کو بھی یاد کیجیے، وہ اپنی بیویوں کا بہت ساتھ دیتے، چلو آج تم برتن مت دھو، میں دھوؤں.
ہنس رہے ہیں، نبی کی سنت ہے گھریلو کام کاج کرنا، آسانی دو، ان کو کہو آج تم تراویح کی نماز پڑھنے جاؤ، میں آج کھانا بناؤں گا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان سے کہو آج تم کپڑا مت دھو، میں دھوؤں، کیا یہ کیا آپ کی مردانگی میں کوئی کمزوری آ جائے گی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام کاج کیا کرتے تھے؟ آسانی دو ان کو، کھانا پینے مختصر کرو۔ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت بندگی کرنے کا مہینہ، بس اپنا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ پیو، شام کو تہاڑی بناؤ، صبح جو ہے میتھی کی بھاجی کھاؤ، مختصر کرو کھانا پینا، جو آپ کا فیوریٹ کھانا ہے جلدی پک جائیں گے، اس میں موقع دو ان کو عبادت بندگی کرنے کا۔ اور دوسری چیز ہے شاپنگ، خرید و فروخت، آپ رمضان سے پہلے کر لیجئے عید کی خریدی فروخت، یا شروع رمضان میں 2-4 دن اپنے شوہر کے ساتھ جائیے، اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، اپنے والد کے ساتھ جائیے، جو کچھ لینا لے لیجئے شروع رمضان میں یا رمضان سے پہلے، اور پھر رمضان کا جو اصل مقصد ہے نیکیاں سمیٹنے کا، اس میں خوب آپ اہتمام کیجئے۔ آخری اشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و بندگی کچھ اور ہی ہوتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا اللیل، خود رات کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اکیلے نہیں جاگتے، بیوی بچوں سب کو جگاتے، اور خوب وجد، خوب محنت کرتے، وہ شد المعدر، اپنا کمر کس لیتے۔ آدمی جب کمر کستا ہے تو معلوم ہو جاتا اب یہ جو کام کرے گا اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، جب بھی آدمی کمر کستا ہے۔ اب اللہ کے نبی عبادت کے لیے کمر کس لیے، تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آخری عشرے میں عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہو جائے، معلومات میں کر لوں کہ یہی شب قدر ہے، تو میں کیا پڑھوں، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا کرو۔ آپ سوچیں کہ اس زمانے کی خاتون کو کیا فکر ہوتی تھی اور اب کی خاتون کو کیا فکر ہے۔ آخری عشرے میں خاص کر کے 27 کے بعد جو شاپنگ، جو مارکیٹ میں جو عورتوں کی جو آمد و رفت ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام رات بھر کھلا رہتا ہے۔ بازار یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ 2-4 منٹ وقت لوں گا آپ کے لیے، وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا تو مسئلہ ہے نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت و بندگی کا مہینہ ہے، کھانے پینے لباس پہننے کا مہینہ نہیں ہے۔ بازار اچھی جگہ نہیں ہے۔ بازار کیا ہے؟ بازار کے متعلق 2-4 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے اندر سب سے محبوب پسندیدہ جگہ کہاں ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ جہاں ہم ابھی ہیں الحمدللہ، مساجد ہیں، یہ اللہ کی محبوب جگہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ جگہ ہیں۔ آپ آؤ، کتنا سکون نصیب ہوتا ہے یہاں، روح کو سکون ملتا ہے یہاں۔ اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا بازار ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا سلمان تم کوشش کرنا کہ سب سے پہلا بازار میں داخل والا مت سب سے پہلے بازار میں مت داخل ہو، اور سب سے آخر میں بازار سے مت نکلو، کیونکہ وہ شیطان کا میدان جنگ ہے جہاں ہر وقت ان کا جھنڈا لگا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بازار اچھی جگہ نہیں ہے، ضرورت کے تحت جانا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آج کل کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھو میری ماں بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر اسے خرید و فروخت میں کیوں گزاریں آخری عشرے میں، جس آخری عشرے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے، خوب اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ بازار غفلت کی جگہ ہے، لیکن ایک خوشخبری بھی ہے،
اگر وہ دعا پڑھ لیں 10 لاکھ، پہلے آفر سنا دیتا ہوں، 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیا جاتا ہے، 10 لاکھ، ترمذی کی صحیح روایت ہے، 10 لاکھ گناہیں ختم کر دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے مختصر، آپ کو کتابوں میں کتاب میں دعا مل جائیں گی، وہ دعا آپ یاد کرو، روزانہ پڑھو بازار داخل ہوتے وقت، جو آپ بازار میں غافل ہو جاتے ہیں، یہ دعا پڑھ لینے سے اللہ کے نبی نے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 10 لاکھ گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجات بلند کر دی جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کو یوں ہی نہ گزاریں، کھانے پینے میں نہ گزاریں، بلکہ اس رمضان کو اپنا آخر رمضان تصور کر کے، خیال کر کے آپ سمجھو کہ یہ رمضان کا آپ کا ہی آخری رمضان ہے، اور معلوم نہیں 2026 تک ہم رہیں نہ رہیں۔ جب آپ یہ تصور کریں گے، یہ خیال کریں گے، عموماً جو ہم غفلت برتتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، وہ اس سے بچیں گے اور خوب اہتمام کریں گے عبادت و بندگی کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس ماہ مبارک میں نماز تراویح کی پابندی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید، دعا، ذکر، اذکار، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادت و بندگی میں مشغول ہیں، تو ان کی تمام عبادت و بندگی کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے، تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید۔